बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मलिक साहब, इंटरनेशनल सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी हमले का फ़ैसला कुन जवाब दिया जाएगा और ये कोई धमकी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि हम धमकी नहीं दे रहे, अगर हम पे अटैक किया गया तो हम फ़ैसला कुन उसका जवाब देंगे। दूसरी तरफ ईरानी मिज़ाइल हमलों से बचने के लिए इज़राइली एयरलाइंस ने तैयारों को इसराइल से बाहर मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी है और यूँ महसूस हो रहा है कि जंग की तैयारी की जा रही है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या कोई हमें सरप्राइज़ मिलने वाला है अचानक, जो खामोशी सी है और खामोशी से सारे काम हो रहे हैं? क्या किसी बड़ी जंग की तैयारी हो रही है ये? दानिश भाई, ये तो होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जंग जो है आगे पीछे इवेंट एक्चुअली कभी कभी एग्जैक्टली ट्रिगर इसलिए नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये कंट्रीज के एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं या साइन हो रहे होते हैं आज़ादी के लिए, उस टाइम का इवेंट, हमें उस इवेंट का जो टाइम है उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है किसी भी कंट्री के बर्थ चार्ट के लिए। तो अक्सर औकात ये कहा गया है लगभग 11 या सवा 11 का बोल देते हैं, 11 12 में 20 कम को बोल देते हैं 12। तो वो इस वजह से राउंड ऑफ करने की वजह से जो टाइम ऑफ इवेंट होता है ना, वो आगे पीछे होता है। लेकिन जो हालात हैं वो बहुत ही क्लियरिटी से नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में खतरनाक तरीन जंग होने वाली है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि आप दुआ करें अल्लाह से कि हम इससे बच जाएं। नो डाउट ये हमारे रीजन, हमारे इलाकों में नहीं है, या खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन इसकी लपेट में पूरी दुनिया आएगी। पूरी दुनिया का मतलब पूरी दुनिया, विद एनी रिस्पेक्ट, कोई भी रीजन की वजह से। जैसे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगती है ईरान, कोई उड़ता बम आ जाए बलूचिस्तान की तरफ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखें, अभी एक हादसा हुआ है कराची में, अभी तक जो है छानबीन चल रही है। मेरे हिसाब से ये नंबर 100 से ऊपर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कोई इसमें से बच के खैर आफियत से बाहर आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये जो डिजास्टर इवेंट होते हैं ना, ये कुदरती आफात, अब बहुत सारी पीछे बातें हो रही होंगी कि किसी ने शरारत की है, जो भी था, लेकिन ये हो गया ना, एक इवेंट हो गया, इवेंट की वजह से नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ। माली नुकसान मैं बार बार बोलता हूँ, फिर भी रिकवर हो जाता है अगर जान है तो, लेकिन जानी नुकसान रिकवर नहीं होता। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यही चीज मुझे आगे खतरनाक लेवल पे दिख रही है, बहुत खतरनाक लेवल पे दिख रही है। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ हम जनवरी के इख्तिताम पे जा रहे हैं, चीजें बहुत ज्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नजर आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगी। अब फरवरी की बात है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो डायनामिक्स आपके सामने है, उन्होंने कॉल दी हुई है, वहां से दुनिया के हालात दिखे तो फरवरी में मैंने बताया हुआ है आपको कि फरवरी बड़ा क्रिटिकल होगा। इनफैक्ट मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था कि फरवरी में अगर हो सके तो लोग जो हैं, कुछ पर्टिकुलर डेट्स मैं आपके साथ कल परसों में शेयर करूंगा, वो डेट्स के अंदर ट्रैवल ना करें। वो डेट भी बहुत डिजास्टर है। और मेरी नज़रों से ऐसी कोई एक दो न्यूज़ गुजरी हैं कि उसमें ये नज़र आया है कि एक ट्रेन हादसा हुआ है, एक ट्रेन हादसा हुआ है। तो दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है ये जो खबरें दे रहा हूँ मैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह पूरी दुनिया से हैं, अलग-अलग जगह पे कुछ ना कुछ इवेंट चल रहे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसके इन्वॉल्वमेंट में आई हुई है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। जो अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मुझे कुछ करने की कोशिश की गई तो मैं एक एडवांस में मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि आपने ईरान को नहीं छोड़ना, आपने ईरान का एक-एक हिस्सा तबाह कर देना है। सर, अब आप क्या देख रहे हैं? ईरान तो अटैक करे या ना करे, कोई साजिश करे या ना करे ट्रंप के खिलाफ, लेकिन कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि ट्रंप के इस बयान का फ़ायदा उठा सकता है। उनको अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, उसको अटैक करने के लिए, मजबूर करने के लिए ईरान पे, या इसराइली जो हुकाम है, वो इस तरह की कोई साजिश कर सकते हैं। तो सर, इसके चांस तो पैदा हो गए हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या देख रहे हैं? क्या इस तरह की कोई हरकत की जाएगी?
اچھا ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہونا پہلے میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جہاز بال بال بچا ہے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا. اس وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے اپنی ہدایت نامہ نیا جاری کر دیا. نیوز میں آ رہا تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہی والی آپ کی بات ہے کہ اس کا کوئی اور تیسرا فائدہ اٹھائے گا اور نقصان ایران کو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ اللہ ہی ڈالے. ستاروں کی روشنی میں معاملات بہت خراب دکھ رہے ہیں. میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ, اور میں آپ کو بار بار بولتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری کوئی غلط پیشن گوئیاں جو ہیں سچی ثابت ہوتی ہیں. لیکن جو ستاروں کے اندر نظر آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہا ہوں. میں کوئی اوپر سے وہ نہیں, کوئی مطلب سنسنی پھیلانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ستارے جو ہیں اس وقت بہت زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں کنجنکٹ موڈ اور ڈپریس موڈ میں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, مارچ سے پہلے جب تک جوپیٹر ڈائریکٹ نہیں ہوتا چیزیں سیٹل صحیح نہیں نظر آ. اس کی وجہ یہ ہے جوپیٹر ایک بینیفک پلانٹ ہے, اور اس کو جب تک اس کی جو گریس ہے دنیا میں نہیں آئے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اوکے سر. اچھا سر, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ گرین لینڈ کے حصول کے لیے فوری مذاکرات چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ڈنمارک اور تمام یورپی ممالک کے لیے انکار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. سر اب اچانک انہوں نے یہ بات کر دی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی. کل ہی میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا اور کل ہم بات کر رہے تھے کہ امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ وہاں پہنچ چکا ہے گرین لینڈ میں, اور امریکہ کی جو ایئر فورس کے جنگی طیارے ہیں وہ بھی وہاں پہ لینڈ کر چکے ہیں, وہاں پہ جہاں ان کا فوجی اڈا ہے امریکہ کا. تو سر یہ اچانک ہی مذاکرات کی جو شرلی چھوڑ دی گئی ہے, اس میں کوئی آب و حقائق بھی دکھائی دیتے ہیں, کوئی پریکٹیکل چیز بھی دکھائی دیتی ہے, یا پھر یہ جنگ پہ ختم ہونے ہیں معاملات؟ میں نے آپ کو کل کیا بولا تھا, پہلے تو آپ یہ بتائیں نا. آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سم ہاؤ ایک طرح سے مذاکرات کی طرف جائیں گے. تو مذاکرات کی طرف ہی جا رہے ہیں, معاملات مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو گرین لینڈ کا معاملہ ہے نا سر, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ راتوں رات ہوگا تو نہیں ہے. یہ دنیا کو ڈائیورٹ کیا گیا ہوا, پیچھے کچھ اور چل رہا. جنگیں ہوں گی لیکن گرین لینڈ کی جنگ اتنی جلدی نظر نہیں آتی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ گرین لینڈ کے معاملات موسٹلی آپ کو اینڈ آف دا ایئر بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اس سے پہلے نہیں. یہ مذاکرات پہ جائیں گے, پھر پہلا راؤنڈ, دوسرا راؤنڈ, تیسرا راؤنڈ, پھر ناکامی, وہی ہوگا. یہ سب اتنی فوراً نہیں ہوگا کچھ بھی. سر سر ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ گرین لینڈ کا جو معاملہ ہے وہ دکھانے کے لیے ہے, اور ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی, اور پس منظر میں آپ نے کہا کہ کچھ اور ہو رہا ہے. آپ کیا ایسی کھچڑی پکڑی ہے ستاروں کے حوالے سے بتا دیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پس منظر میں یہ چیز ہو رہی ہے؟ جی تو دانش بھائی ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مڈل ایسٹ پر ایک کرائسس میں آنے والا, اس کی کھچڑی پک رہی ہے. گرین لینڈ ایکچولی ڈائیورٹ کرنے کا بہانہ ہے. یہ معاملات آپ کو واپس سے مڈل ایسٹ کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہوئے دکھیں گے, ہوپفلی ود ان میکسیمم نیکسٹ 2 ویک. اوکے سر. سر آپ کی بات میں بالکل حقائق دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ گرین لینڈ کے حوالے سے ٹرمپ نے ایک اور بھی بات کی ہے. ابھی میں تازہ بیان ان کا سن رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے گرین لینڈ سے متعلق کچھ ایسا کریں گے کہ نیٹو بھی خوش ہو اور ہم بھی خوش ہو رہے ہیں. یعنی کہ وہ نشانہ ان کا کچھ ہو رہی ہے, کوئی نیا ورلڈ آرڈر, کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے. اچھا سر, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور خواجہ آصف نے ایک انٹرسٹنگ بیان دیا ہے, اس کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس سے جو اختیارات ہیں وہ صوبوں میں آ گئے ہیں, اور صوبوں نے اختیارات اپنے پاس ہی رکھ لی ہیں. لوکل گورنمنٹ تک اختیارات نہیں جانے دیے گئے, جس سے صوبوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے بنیاد بنایا گل پلازہ میں لگنے والی آگ کو کہ لوکل انتظامیہ تھی, اس نے کوئی اقدامات ہی نہیں کیے ہوئے تھے, جس وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. سر وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ نشانہ بنا رہی ہے پیپلز پارٹی کو, اور 18ویں ترمیم جو پیپلز پارٹی نے کی تھی, جس کا وہ سہرا اپنے سر سجاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا, اب اس سے ہی تنقید ہو رہی ہے. کیا 18ویں ترمیم کو ختم کیا جانے لگا ہے, صوبوں سے اختیارات واپس لیے جانے لگے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا سیاسی اقدام ہوگا موجودہ سیٹ اپ کی طرف سے. تو ایسی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر مجھے نہیں لگتا. یہ صرف باتیں جو ہیں ادھر سے ادھر, ڈیلی کوئی نیوز آنی تو چاہیے, آپ کو بھی پتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. میکسیمم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ اگر ان کے اوپر بہانہ ڈال رہے ہیں یا کسی طرح کا الزام ڈال رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. اگر ان کا سیاسی ذائچہ دیکھا جاتا ہے نا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے کمپیئر ٹو نون لیگ ہے.
تو ان کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں کمپیئر ٹو نون لیگ کے. تو ان کو پتا بھی نہیں چلے گا نون لیگ کیسے یہ سب کچھ ڈائیورٹ کر کے پیپلز پارٹی کیسے ڈائیورٹ کر کے نون لیگ کے اوپر کیسے لائے گی. کیونکہ آنے والے دن مجھے نون لیگ کے زیادہ ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی کے. نو ڈاؤٹ ادھر ابھی کرائسس ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ کرائسس کا جو رد عمل ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی اور ایونٹ ہو جائے تو نون لیگ اور بھی زیادہ برے حالات میں کرائسس میں نظر آئے گی آپ. اوکے سر. اچھا سر, لاسٹ کوشچن کروں گا, پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. عمران خان صاحب کافی دن ہو گئے ہیں, بلکہ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں, نظر بند ہیں, جیل میں قید ہیں اور آئسولیشن میں ہیں. کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, کوئی بات نہ باہر سے اندر جا رہی ہے نہ اندر سے باہر آ رہی ہے. ایسی سچویشن میں پی ٹی آئی نے 8 فروری کو ملک کی احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے, ہڑتال کی کال بھی ہے, اور یوم سیاہ کے طور پہ اس کو منایا جائے گا. کیا اس میں آپ کو کوئی کامیابی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی ہدایت کے بغیر کہیں تحریکیں ہم نے دیکھا ہے کامیاب نہیں ہو سکی, اور خان صاحب کو یوں محسوس ہوتا ہے اسی وجہ سے آئسولیٹ رکھا گیا ہے تاکہ ان کی طرف سے نہ کوئی ہدایت باہر آئے اور نہ ہی پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج, کوئی دھرنا کامیاب ہو. آپ اس کو کامیاب ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کرے ہو جائے یار, چانسز کم ہے, مجھے کانفلکٹ زیادہ ہوتا ہو دکھ رہا ہے. اوکے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ, اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, ملک محبوب صاحب سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسا ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.